اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرزقکم اللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فما استمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ عذاب دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول راضی کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ زبردست اور رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دپک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہیں۔ تمام منافق مرد و عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہے۔ اللہ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقوں تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہے جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال والے اور اولاد والے تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقاً بحث کی جس طرح انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ عزت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل
اہل ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی عمل کی بنیاد پر ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، نماز وغیرہ اور یہ تمام چیزوں کی اور یہ تمام دکھاوے کی چیزیں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے مفید نہیں مضر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کے بالکل آغاز میں دیکھیں گے کہ قرآن کے بالکل آغاز میں جو آیتیں بیان کی گئی 5 آیتیں، اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد آپ 11 آیتیں پڑھ جائیں گے منافقین کا تذکرہ ہے، کیونکہ کافر تو پہچان میں آ جاتا ہے، مومن پہچان میں آ جاتا ہے، یہ چھپا رہتا ہے۔ اس لیے بڑے مفصل انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، پوری ایک سورہ منافقون، بڑی لمبی، ویسے 5 پارے اور دیگر مقامات پر بھی ان لوگوں کے بارے میں گزر چکی۔ یہاں ان لوگوں کی کچھ خصلتیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو منافقین، کفار، اہل کتاب، یہود اور نصارہ، ان لوگوں کی جو خصلتیں بیان کی ہے، جن خصلتوں کو برا بیان کیا ہے، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ تھا ان لوگوں کا کہ نبی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں۔ کتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوگی یہ جملہ جب آپ تک کی پہنچا ہوگا تو۔ ارے کوئی بھی آ کر کے کچھ کہہ دیتا ہے بس مان لیتے ہیں اس کی بات۔ اہل ایمان اللہ کے نبی کے پاس جب آئیں گے، پکے مومن، پکے ایمان والے جب آئیں گے، جن کو معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جن کو معلوم ہے کہ غیبت نہیں کرنا ہے، جن کو معلوم ہے چغلی نہیں کرنا ہے، وہ یہ سب کریں گے۔ وہ تو ایسی خبریں ہی اللہ کے نبی کو پہنچائیں گے جو حقیقت میں اسلام کے خلاف ہوگی، جس کی وجہ سے اہل ایمان مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا کوئی خرابی معاشرے میں نظر آئے، وہ چیز بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنیے، اور یہ چیز ہوتی ہے کہ عموماً آدمی یہ چیز پر غور نہیں کرتا کہ کیا چیزیں پہنچا رہے ہیں لوگ۔ جو منافق ہوتا ہے وہ بڑی قوت کے ساتھ تردید کا یہ انداز اختیار کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتے ہیں، معلومات نہیں لیتے ہیں۔ کن سے معلومات لینا ہے؟ کن سے؟ جو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں ایمان پر، جو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنو اسنائی بات بیان کرے، جو تحقیق کرتے ہیں ہر معاملے کی، اور وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ کون ہے؟ تم منافق ہو، تم مخالف ہو، تم دعوت کو، دین کو، اللہ کو اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہو۔ سنو، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے۔ تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ ارے ایمان والے آ کر کے کوئی بات کہیں اور ان کو نہ مانا جائے تو یہ کیا ہے؟ چلو بتاؤ، تم بولو کان کے کچے ہیں، جہالت ہے تمہاری۔ ایک پکا مومن آ کر کے خبر دے اور اس کو نہ مانا جائے تو پھر تو اعتماد ہی نہیں کرے گا، کوئی آ کر کے خبر ہی نہیں دے گا۔ ان کی چال کتنی خطرناک تھی کہ اللہ کے رسول تک کے صحیح بات پہنچ ہی نہیں پائے، تو کیا کیا؟ جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی صلاحیت بیان کی۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ رسول، وہ مسلمانوں کی جنہیں جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی بات کا یقین کرتا ہے۔ اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ ان کی بات مان رہا ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب تم یہ جو جملہ بولے ہو اس کا انجام سن لو۔ اہل ایمان کی بات تو مانی جائے گی، ارے مومن ہیں، اللہ کے مخلص بنتے ہیں، متقی ہیں، دین کی تمام باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، مانا جائے گا۔ لیکن تم نے جو بولا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا انجام اللہ نے اعلان کیا دردناک عذاب ہے۔ یہ آدمی غور کرتا جائے تو معاشرے کے اندر منافقین کی یہ خصلتیں اس کو بالکل دکھتی چلی جائے گی۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے یعلمون باللہ لکم لیرزقکم واللہ ورسولہ حق
ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں پکے مومن، ان کو یقین دہانی نہیں کرانا پڑتا ہے۔ سچا آدمی جو ہے وہ یقین دہانی نہیں کراتا، اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، سازشی ہوتا ہے، پہلے چالو کرے گا وہ، ارے میں تو ایسا میں تو ویسا، اور حلف لے کر کے قسم کھا کر کے تو بہت مخلص ہوں، یقین دہانی کرانے کے لیے۔ آپ قرآن پڑھیے، شیطان نے کیا کہا تھا حضرت آدم اور حوا کو؟ کہا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی میں تمہارا خیر کا، قسم کھا رہا ہے، حالانکہ جنت سے نکلوانے والا کام کروا رہا تھا، یہ خیر خائی تھی۔ تو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، نقلی مال کو زیادہ پالش کی ضرورت پڑتی ہے، سچے آدمی کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ لوگ بہت قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول انہیں راضی کرنے کے لیے زیادہ مستحق تھے، اللہ کو راضی کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اب ایک سچی بات ہے، مانی جائے نہ مانی جائے، ہم کو کام میں پہنچا دینا۔ ایک صحیح بات ہے، صحیح چیز پر عمل کرنا، اللہ ناراض نہ ہو۔ بندوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے آدمی، جب اللہ کو راضی کرنا مقصد رہتا ہے، رسول کو راضی کرنے کے زیادہ مستحق ہے۔ رسول کب راضی ہوں گے؟ جب رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ان کو یہ قسم وسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا میں نے اس پر عمل کیا، رسول نے حکم دیا میں نے اس کے مطابق کیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اپنی سب قربانیاں یاد دلانا، سب بڑی بڑی ڈینگ مارنا، ارے میں تو ایسا میں تو، یہ سب کی ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ مومن کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا وذلک الخزی العظیم، کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو کچے کان کا ہے، اللہ کی تعلیمات کی مخالفت کرو گے، رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے، اب یہ قیامت تک ہے یہ تمام چیزیں۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا اس کے خلاف آدمی کر رہا ہے، رسول نے جو حکم دیا اس کے خلاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام بنا رہا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے، اور وہ ایک دو دن کا نہیں، خالدن فیہا ذالک الخزی العظیم، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ زبردست اور رسوائی ہے۔ یہاں تو تم بول بال کر قسم کھا کر کے اپنا مقام بنا لو گے، لیکن اللہ کا فیصلہ سن لو۔ اب جس کو اللہ پر ایمان ہے، قرآن کی آیت پڑھ لیا کہ ان لوگوں کے لیے اتنا زبردست و خطرناک عذاب ہے، تو کہ اس قدم کو اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، اسی لیے اوپر ہی اہل ایمان کو اور منافقین کو الگ کر دیا گیا۔ کسی بات کو منوانے کے لیے مومن کو اللہ کا کلام یا اللہ کے نبی کی ایک حدیث کافی ہوتی ہے، اور کسی بات کو چھوڑنے کے لیے بھی ایک حکم کافی ہوتا ہے۔ وہ قسم کھانا بہت لمبا، یہ سب چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے وہ صفت بیان کی، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ ہوتی ہے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ اللہ کے نبی کے دور میں وحی نازل ہو رہی ہے، نزول وحی میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی بات وہ کہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تو ان کا تو پول کھل جاتا۔ تو ہر وقت تو ڈر دھڑکا۔ منافق کی ایک چیز بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ یقین والے آدمی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل ہمیشہ دھک دھک کرتے رہتا ہے، اور مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد بالکل مطمئن رہتا ہے، اس کو دھک دھک نہیں رہتا ہے، سمجھے؟ یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر وقت تو کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اچھا، کچھ معاملات ہوئے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق نے کہہ دیا تھا کہ جو عزت دار ہے وہ مدینہ میں داخل ہوگا۔ سورہ منافقون میں اس کی مفصل بحث آئے گی۔ منافقوں کے سردار نے، ایک صحابی نے جا کر کے بیان کر دیا اللہ کے نبی کو۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کم عمر بھی ہیں اور ہو سکتا ہے سننے میں کچھ ہوا ہو، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے بہت آ کر کے یقین دہانی کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ واضح ہو گیا اس کا نفاق، واضح ہو گئی اس کی غلط بات۔ ایسے کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے۔
5ویں پارے کے اندر بھی ہے کہ ایک منافق تھا، اس نے اپنا جرم ایک یہودی کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے قبیلے کے لوگ آئے، ان لوگوں کو برخلا کر کے بولا. ان لوگوں نے اس کی بات مان لی کہ ایمان والا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اس کی تفصیلات گزر چکی. تو ہر وقت تو دھڑکا لگا رہتا ہے، اور آج کے دور میں بھی دھڑکا لگا رہتا ہے. کہیں پول نہ کھل جائے، کہیں بات نہ کھل جائے تو وہ مطمئن زندگی نہیں گزارتا ہے. سب سے بڑی چیز اطمینان قلب منافق کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور مومن کو اطمینان قلب ہوتا ہے. یہ سب سے قیمتی سے ہے. اس کو دیکھیے ہر معاملے میں اس کا ہے. ہم کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب ہم کو لگا کہ ایک شخص معذور ہے، ضرورت مند، ہم نے دے دیا ہے نا. اب دے دیا، ایک آدمی آیا، ارے وہ تو ایسا، وہ تو ایسا، کہاں دے دیا. یہ مومن نہیں بولتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا نا. اس نے دھوکہ دیا نا مجھ کو. میں تو اللہ کے حکم پر عمل کیا کہ ایک معذور شخص و بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے، اب مجھ کو اندر کا حال تو نہیں معلوم ہے، علم غیب تو صرف وہ اللہ کو ہے، تو میں نے نیکی کر دیا تو بالکل مطمئن رہتا ہے. اس کو نہیں ہوتا ہے یہ سب. اور ایک آدمی آیا کسی برائی میں ملوث ہے، شرک اور کفر ہے، لیکن اب اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ بیمار ہے. اللہ تعالیٰ اب آدمی منافق رہے، ارے وہ ایسا، وہ ایسا. اہل ایمان جو رہے گا، قرآن کی آیت رہے گی اس کے سامنے. ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نیکی کیے جاؤ بالیقین، اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس کو یقین رہے گا کہ میری نیکی ضائع نہیں. تو یہ یقین کس کو ملتا ہے؟ مومن کو. اور منافق کو یہ یقین نہیں ملتا ہے. بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو. یقیناً اللہ سے ظاہر کرنے والا جس سے تم ڈر دپک رہے ہو. اہل ایمان کی سچائی اور ان کی حقیقت کو اللہ کھول دیتا ہے، اور منافق کے نفاق کو اللہ کھول دیتا ہے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر ایمان والے کے کام کرتا رہتا ہے، موت سے ایک بالش رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا. سلف نے اس میں کئی چیزیں جو بیان کی ہے اس کی تفصیل میں، اس میں ایک چیز یہ بیان کی ہے، ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ زندگی بھر جو اعمال کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ رب العالمین آخر میں اس کا پردہ اڑا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس سے تم ڈر دپک رہے ہو، اللہ یقیناً اس کو ظاہر کرنے والا ہے. کہیں نہ کہیں کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے آدمی. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو بہت ایماندار بنا، لیکن اندر پتہ چلا کہ بہت بڑا گھمنڈ کیا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے اگر آپ تحقیق کرو گے تو کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاحب کہیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. میں نہیں دوں گا تیرا پیسہ. ارے نہیں بھی پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے، نماز آخر پڑھتے ہیں نا، کبھی چھوٹ بھی گئی تو کسی دین کے معاملے میں، جیسے روزے کے بارے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بولے غالب نے پوچھا تو غالب سے پوچھا تو بولے گیا کیا بولا گیا؟ ایک نہیں رکھا. یہ جہالت ہے. بے روزگار تھا تو اس کی ذہانت بتا رہے ہیں لوگ، اس کی ذہانت میں ہم بتا رہے ہیں. دینی معاملات جو ہوتے ہیں بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ایسا ہی بول رہا تھا، حقیقت میں یہ نہیں تھا. آگے جو بات آ رہی ہے، کہہ دیجیے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے، اسی کے لیے رہ گئے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر خاص طور سے جہنم کا، قبر کا، قرآن کا، حدیث کا، نماز کا لطیفہ بناتے ہیں، مذاق. یہ ہے، یہ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے ہے. یہ سب چیزوں کا مذاق بنایا جائے اس کے لیے ہے.
کبھی ایسا ہو کہ واٹس ایپ پر آئے تو اس کو فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فارورڈ کرنے کا مطلب آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، اور آپ اپنی طاقت میں اس کی تردید کریں۔ بہت ساری نیکیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بہت ساری نیکیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مولانا کے بارے میں لکھا جائے گا تو مذاق بنائیں گے، مسجد کے ذمہ داران کو مذاق بنائیں گے، جو مسجد کے خدام ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں ان کا مذاق بنائیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو نکلے ہیں ان کا مذاق بنائیں گے۔ داڑھی کی سنت ہے، دیکھیے کیسے مذاق بناتے ہیں۔ بولے ایک پٹھان صاحب گئے جماعت میں، جماعت سے واپس لوٹے تو اپنی اہلیہ کو مار رہے ہیں، تو کہا کہ تو بولے وہ داڑھی نہیں رکھ رہی تھی، اللہ کے نبی کی سنت رہ گئی تھی مذاق کرنے کے لیے، تم کو کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تمہارے ابا کی کوئی مذاق اڑائے، تمہاری کوئی مذاق اڑائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا حکم مذاق کے لیے رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سنو اب حکم کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ہنسی مذاق ٹھٹے میں یہ سب لے کر چلے جاتے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ کہ مذاق کر رہے تھے، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ جب شریعت کا، اللہ کا، رسول کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑ گیا تو کس سے نکلے؟ ایمان کے باہر ہو گئے۔ یہ فتویٰ ہے، ہمارے یہاں فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے جتنے متعلقین ہیں ان کو اس سے روکنا، ایسا کوئی جملہ کبھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا دیں گے، کیونکہ وہ واقعی مجرم ہے۔ درگزر کس سے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ ایک آدمی کو اگر معلوم نہیں تھا، لا علمی میں اس نے کر لیا یا ہو گیا اس سے گناہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ اور جو توبہ نہیں کرے گا، اس کو جرم ہی نہیں سمجھے گا، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بڑے آدمی کا مذاق اڑانے کی ہمت کرتے ہو؟ اگر کوئی ملک کے سربراہ کا مذاق اڑایا جائے تو قاعدے نافذ ہوتے ہیں، خالق ارض و سما کا مذاق اڑاؤ گے؟ کسی لیڈر کے بارے میں ایک جملہ لکھ دیا جائے تو حد عزت کے دعوے ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے، ناقابل معافی جرم ہے۔ آدمی کسی کا ٹھٹا اڑا دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے، اگر کسی کو تو نسلوں میں دشمنی چلتی ہے، میرے باپ کو بولا، میرے دادا کو بولا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ساری محبتیں ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، باپ، اولاد، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر کے، آدمی کی جان سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو تو مومن نہیں ہے آدمی، یہ ایمان ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، تمام منافق مرد و عورتیں آپس میں ایک ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں۔ وتھ فیملی یہ کام کرتے ہیں، وہ وتھ فیملی یہ منافقین کا ہے۔ کیا کریں گے؟ بری باتوں کا حکم دیں گے اور بھلائی سے روکیں گے پوری فیملی کے ساتھ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ ان کی صفتیں ہیں، پہچان لو ان کو۔ برائی کے لیے، گناہ کے کام کے لیے، لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، علماء سے دور کرنے کے لیے، دینی پروگراموں سے دور کرنے کے لیے وتھ فیملی لگے رہتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ لوگ ایسی کوشش کرتے تھے اندر اندر پورا، اب اس کے مختلف طریقے بھی ہوتے تھے، اور مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقی فاسق اور بد کردار ہے، اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، رسول کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، بھول گئے اللہ کو، اللہ ان کو بھی بھلا دیا۔
اللہ رب العالمین کا رحم، کرم، کامیابی سب چیزوں سے بھی محروم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ ان منافق مرد، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی اور کہا ان کے لیے میں نے جہنم تیار رکھی ہے، اور تھوڑا موڑا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے اس میں منافقین رہیں گے، کیونکہ یہ عام آدمی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ جسے بولتے ہیں نا سیاست کے نام پر سیاست، تجارت کے نام پر مال جمع کرنا، لیکن دین کے نام پر جب آدمی کرتا ہے بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جہنم میں جو طبقات ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، جو طبقات سب سے ہلکا عذاب پہلے طبقے کو ہوگا، اور سب سے دردناک، اذیتناک اور بدترین عذاب منافقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار اور انہی کے لیے دائمی عذاب۔ پھر کہا گیا بار بار اوپر بھی کئی ہر آیت کے بعد کہا گیا عذاب، اللہ کی لعنت۔ دنیا میں کوئی شخص اگر لعنت بھیجتا ہے تو وہ بری چیز ہوتی ہے، اللہ ملعون قرار دے رہا ہے ان کو، یہ اتنی خطرناک صفت ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ منافقوں تمہارا حال مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے۔ کون لوگ؟ کیا کیا تھا ان کے پاس جس کے تم کو خوبی سمجھ؟ تم سے زیادہ قوت والے، ہر چیز کی قوت تھی، ان کے پاس اقتدار کی قوت تھی، ان کے پاس جسمانی قوت تھی، ان کے پاس صلاحیتیں تھی، سب تھا۔ زیادہ مال وہ اولاد والے، تم سے زیادہ مال تھا۔ قارون کے خزانے اٹھانے کے لیے ایک جماعت کنجی اٹھانے کے لیے رکھتی تھی، خزانہ نہیں کنجی۔ کتنا مال تھا، اولاد تھی، جن کو دیکھا دیکھو سب پڑھے لکھے ہیں، یہ پھلا ڈاکٹر، پھلا انجینئر، پھلا یہ پھلا وہ، سب ہے، مال، اولاد، قوت، طاقت، سب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا، یہ سب ملا تو دنیا میں خود فائدہ اٹھائے، دین سے کھلواڑ کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے، لوگوں کے اوپر غالب رہے، کوئی ان کا بگاڑ نہیں پایا کچھ۔ کیا ہوا؟ اور تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، اب تم کو بھی یہ سب ہے تو تم بھی فائدہ اٹھا رہے۔ سنو، جس طرح فاستمتعوا بخلاقہم فما استمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذین خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک ھم الخاسرون۔ جس طرح تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اسی طرح مذاقاً بحث کی جس طرح انہوں نے کی۔ یہی سب کیا تھا ان لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے، مذاق میں ٹھٹا اڑا رہے ہیں، دین کو مذاق بنا لیا، رسول کے بارے میں کچھ بھی تبصرہ کر دے رہے ہیں، قرآن حدیث پر کچھ تبصرہ کر دے رہے ہیں، ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ یہی تمہارا بھی ہے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں جو دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، بازیچے اطفال، کھلواڑ کرتے ہیں۔ بدترین صفتیں جو اللہ رب العالمین نے منافقین کی یہاں بیان فرمائی ہے۔ تمام چیزیں حاصل ہونے کے بعد آدمی کو ذوق نہیں ہونا چاہیے۔ منافقین کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی، ان کے نزدیک موجودہ حالات، اپنی صلاحیت، اپنی ذات، یہ تمام چیزیں اہم رہتی تھی قرآن و حدیث میں۔ اگر قرآن و حدیث اہم رہتے اس کے اوپر ڈٹ جاتے، عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کر کے ان کا انجام کیا ہے یہ بیان فرمایا ہے تاکہ بعد کے لوگ ان سے بچے رہیں۔ آگے ایک تذکرہ آ رہا ہے پورا، یعنی مختلف قوموں پر جو عذاب آیا
ان کو اللہ نے کتنی قوت دی تھی. آئندہ ہفتے کے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اہل نفاق منافقین کی جو خرابیاں، جو کثرتیں تو نے بیان کی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما اس سے رب العالمین. اللہ تیرے رسول کی سچی اطاعت محبت، تیری سچی اطاعت اور محبت رب العالمین، تیری محبت ساری محبتوں پر غالب کرتے رب العالمین. اللہ انجانے میں بھی، نادانستگی میں بھی، کبھی سہون بھی، غلطی سے بھی تیرے کلام، تیرے نبی کے فرامین کو مذاق اور لہو و لعب میں پیش کرنے یا اس کو سننے سے بھی ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.